بصرہ میں ایک صاحب مسکی یعنی مشک بار کے نام سے مشہور ہوا کرتے تھے۔ وہ خوشبو سے اتنے معطر رہا کرتے تھے کہ جس راستے سے بھی گزرتے وہ راستہ خوشبوؤں سے مہک سا جاتا تھا۔ کسی نے ان سے کہا کہ جناب آپ اتنی خوشبو استعمال کرتے ہیں، اس پر تو آپ کی کثیر رقم خرچ ہوتی ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نہ کوئی خوشبو خریدی ہے اور نہ ہی کبھی لگائی ہے۔ میرا واقعہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بغداد کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا۔ میں بہت خوبصورت اور باحیا تھا۔ جب میں تعلیم سے فارغ ہوا تو کسی نے میرے والد صاحب کو مشورہ دیا کہ اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ یہ لوگوں سے گھل مل جائے اور اس کی حیا کچھ کم ہو جائے۔ پس مجھے کپڑے کی دکان پر بٹھا دیا گیا۔ ایک روز کیا ہوا کہ ایک بوڑھی عورت ہماری دکان پر آئی۔ عورت نے کچھ قیمتی کپڑے دکان سے نکلوائے، پھر دکاندار سے کہنے لگی کہ میرے ساتھ کسی کو آپ بھیج دیں تاکہ جو کپڑے ہمیں پسند آ جائیں وہ خرید لیں اور اس کی قیمت ادا کر دیں اور بقیہ کپڑے وہ واپس لے کر آئے۔ دکاندار نے مجھے اس کے ساتھ جانے کو کہہ دیا۔ وہ عورت مجھے ایک محل میں لے گئی۔ زیورات سے مزین خوبصورت لباس میں ملبوس ایک جوان لڑکی تخت پر بچھے ہوئے خوبصورت ترین قالین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس لڑکی پر شیطان غالب ہوا۔ وہ اپنی ناجائز اور حرام خواہش کو پورا کرنے کے ارادے سے میری طرف بڑھی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنے لگی۔ میرے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنے کے درپے ہو گئی۔ میں اس حالت میں بہت گھبرا گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، لیکن شیطان اس پر غالب آ چکا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ اپنے گندے ارادے سے باز آنے والی ہے ہی نہیں، بس اس وقت میرے ذہن میں گناہ سے بچنے کی ایک ترکیب آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے استنجا خانے جانا ہے۔ اس نے اپنی خادمہ عورتوں کو بلوا لیا اور کہا کہ میرے آقا کو بیت الخلا لے جاؤ۔ بیت الخلا جاتے ہوئے بھاگ جانے کا کوئی راستہ مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ شاید کہیں سے بھاگنے کا مجھے راستہ مل جائے۔ بس مجھے اس مصیبت سے بچنے کا ایک ہی راستہ آخر نظر آیا۔ میں نے استنجا خانے کی نجاست سے اپنے ہاتھ اور اپنا منہ وغیرہ اور اپنے کپڑوں کو آلودہ کر لیا اور پاگلوں کی طرح باہر نکل آیا، اور جو خادمہ باہر رومال اور پانی لیے کھڑی ہوئی تھی چیختا ہوا اس کی طرف دوڑا۔ وہ پاگل پاگل کا شور مچاتی بھاگی۔ سب خادمہ عورتیں جمع ہو گئیں اور انہوں نے مل کر مجھے ایک کپڑے میں لپیٹا اور اٹھا کر ایک باغ میں پھینک دیا۔ میں کچھ دیر وہاں اسی حالت میں پڑا رہا۔ جب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ وہ سب اب تک جا چکی ہیں تو میں نے اٹھ کر اپنے کپڑے اور بدن کو دھو کر پاک کیا اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی۔ رات جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ مناسبت رکھتے ہو۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پھر انہوں نے میرے منہ اور میرے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ اسی وقت سے میرے جسم سے یہ مشک کی خوشبو آنے لگی۔ یہ خوشبو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کی ہے۔ یہ قصہ روز ریا صفحہ نمبر 334 سے لیا گیا۔ محترم ناظرین، شرم و حیا وہ وصف ہے جو انسان کو ہر اس کام سے روکتا ہے جو اللہ پاک کے نزدیک اور اللہ پاک کی مخلوق کے نزدیک برا ہو۔ جیسا کہ ذکر کردہ واقعے سے بھی ہمیں معلوم ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کرنے اور بیہودہ باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔